میں نے لوگوں کو دیکھا جو یہ کہتے تھے نا میں گجرات سے 3 بندے مار کے آیا میں نے کیتا ہے، وہ لٹرلی اس طرح رو رہے تھے کہ آئے امی جی آئے ابو جی کہہ کے آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ ڈنکی مووی تو لوگوں نے دیکھی ہی ہوگی، مگر ڈنکی کس طرح اصل میں لگائی جاتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس میں، ان سے جانتے ہیں جو کہ یہ ڈنکی کے دوران شدید تشدد کا نشانہ بن کے واپس آئے تھے۔ تو وہاں پہ نا میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ لعنت ہو ایسی ڈنکی، بڑے بڑے سونے ماواں دے پتر ایسے ڈنکی نے رول چھڑے۔ پہلا جب میں پہاڑ چڑھا ہونا تو میں ٹھوس ہوں۔ اچھا وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو ڈنکر اسے یا مار دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے ایک کنٹینر بڑا سا منگوایا جو اوپر سے اوپن تھا، 80 کے بندے تھے، 80-90 بندے، انہوں نے اس کنٹینر میں بٹھایا اور کنٹینر چل پڑا۔ میں کہا یار میرا دل کہہ رہا ہے گیم کھڑی جائے۔ ابھی ہم ایسے بات کر ہی رہے ہیں تو سڈن گاڑی رکی ہے، شور مچا ہے، اور سیکورٹی فورسز کے بندے جو آرمی کے بندے تھے وہ کنٹینر کے اوپر چڑھا ہے، اور انہوں نے ایسے نہ اوپر چڑھتے ہی نہ چیمبر مارے ہیں گنس کے، انہوں نے کہا ہلے کوئی اپنی زبان میں، بٹ ہم نے اس کا اس وقت ہمیں یہ لگا کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ہلا تو اسے گولی جناب ہمیں انہوں نے اتارا ہے، اتارتے ہی انہوں نے ہمارے کپڑے ریموو کروا۔ اب انہوں نے ہمیں ڈپورٹ کرنا تھا لیکن وایا پلین نہیں کرنا تھا، بارڈر ٹو بارڈر کا، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک چھاونی سی ہے، اس چھاونی میں وہ لے کے گئے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہاں پہ بڑے بڑے کتے، اسلحہ اور فوج کے بندے اور پتہ نہیں کیا کیا سیکورٹی کے بندے، عجیب و غریب سا ماحول تھا، جنگل تھا۔ ہم چلنا شروع ہوئے، وہ خاموش رہے، دیکھتے رہے، ہمیں نہیں پتہ چلا کیونکہ وہ اینگل اس طرح کا تھا، ہم نا گھما کے نا واپس ٹرکی ہونا شروع ہو گئے۔ جب ہمارا رخ واپس ٹرکی کی طرف ہوا نا تو انہوں نے ہمارے اوپر فائر کھول دی، اور آپ یقین کریں خدا گواہ ہے مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے گولیاں یہاں سے گزری ایسے۔ اور یہ کیا کرتے تھے رانی کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے نا بڑے بڑے فینز آن کر دیتے تھے، سردیوں کے دن تھے، سردیوں کے دنوں فینز آن کر دیتے تھے، ہم ساری رات ایسے ٹھٹرتے رہتے تھے، نہ اوپر چادر نہ کچھ، جو ہماری چیزیں تھیں وہ انہوں نے چھین چھوڑ لی، آپ کو میں نے پہلے بتایا۔ جب ہم تفتان آئے تو بس پھر پاکستانی وہاں پہ ہمیں انہوں نے ریسیو کیا، پھر حوصلہ افزائی ادھر ہوئی، میں اللہ ایسی ویسی ہمیں یہ لگا کہ اب ہم اپنے ملک میں آ گئے، ہماری کچھ قسم پرسی ہوگی، کچھ ہمیں حوصلہ دیا جائے، سوال ہی پیدا۔ انہوں نے جناب پانی والا پائپ پکڑا اور ہمیں مارنا شروع کر دیا، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں زمین پہ لیٹا ہوا بس اوندے منہ پڑا ہوا تھا ایسے الٹا، تو میں جب سانس لے رہا تھا نا تو میرے منہ میں ریت جا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ریت کو نکالنا کیسے۔ تو جناب وہاں پہ بھی ایک سین ہوا، اللہ پاک آزمائش میں ڈالتا تھا لیکن معجزہ بھی ساتھ ہی کر دیتا تھا۔ وہاں پہ ایک بیلجیم کا جوڑا آ گیا، وہ تھے سیاہ، بیلجیم کے گوری گورا تھے، میاں بیوی تھے۔ تو ایک ایف آئی اہلکار نے وہ گوری کو دیکھ کے پاگل ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ بےہودہ حرکت کر دی کہ یہ تو گوری ہے، اس نے کیا کہنا۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ اور یونیک ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم جو بھی پیسہ کمائیں گے، یورپ جاتے ہیں، یو ایس اے جائیں گے اور ڈالرز اور پاؤنڈز میں کمائیں گے تب ہمارا گھر چلے گا۔ ہم ادھر محنت نہیں کرتے مگر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ لیگل طریقے سے جاتے ہیں، کوئی انلیگل طریقے سے بھی۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ شاہ جی ہیں، جواد شاہ صاحب۔ انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کا سوچا، وہ بھی انلیگل طریقے سے۔ یہ ایک جرنلسٹ ہیں، کافی بڑے صحافیوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جن میں حسن نثار، فیض اللہ نیازی صاحب۔ مگر انہیں آئیڈیا کیوں آیا اور کیوں انہوں نے کوشش کی کہ میں جی یورپ جاؤں گا، اور وہ بھی انلیگل طریقے سے ڈنکی لگا کے۔ ڈنکی مووی تو لوگوں نے دیکھی ہی ہوگی، مگر ڈنکی کس طرح اصل میں لگائی جاتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس میں، ان سے جانتے ہیں جو کہ یہ ڈنکی کے دوران شدید تشدد کا نشانہ بن کے واپس آئے تھے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ سنائیں۔ شاہ جی کہاں سے آیا تھا یہ آئیڈیا؟ اصل میں آئیڈیا یہ کہہ لیں کہ میں بلانگ کرتا ہوں گجرات سے، اور یہ جو ساری پٹی ہے گجرات جیلم والے سارے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہاں پہ تو ایک کانسیپٹ ہے جی کہ باہر جائیں گے تو کچھ بنے گا، اگر پاکستان رہیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو پہلی تو یہ ایک چیز تھی کہ میں بلانگ گجرات سے کرتا ہوں۔ دوسرا جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ سہانے ہاتھ، کہ یہاں پہ جو اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح اجرت یا مزدوری کہہ لیں وہ نہیں ملتی، تو باہر جائیں گے یہی کام اگر ہم ادھر کریں گے تو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم کا سیگا یوز کر رہا ہوں یہاں پہ، ہم نہیں بیسیکلی سارے نوجوان یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ 8 گھنٹے کام کریں گے 2000 یورو ملے گا۔
اب وہ 2000 یورو پاکستانی 8 لاکھ روپیہ ملتا ہے بنتا ہے. اور اگر ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں 8 گھنٹے تو ہمیں یہاں سے زیادہ اسٹارٹنگ پے جو ہے وہ 35,000 مل جائے گی. بالکل. تو یہ جو ساری کیلکولیشنز اور دماغ کا فطور ہوتا ہے نا، یہ انسان کو کہتا ہے کہ یورپ ہی جانا ہے. اچھا، اب لیگلی طریقے سے یورپ جانا آسان نہیں ہے. پاکستان سے بڑے وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہم نے باہر ہی جانا ہے، یورپ ہی جانا ہے. تو یہ لیگل بھی طریقے ادھر ہے نا ایک کہ جی ہم ادھر 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 کے بجائے بھی ادھر 10-12 گھنٹے کام مزدوری کروائی جاتی ہے. پاکستان میں. ہاں جی. ہاں جی بالکل. اس کے بعد جب وہ 30-35 ہزار مہینہ کمانا ہے، وہ کہتے ہیں یار کہ باہر جائیں، جا کے زیادہ کما لیں گے. لازمی نہیں یورپ یا یو ایس اے جائیں. اب وہ عرب امارات میں بھی جا کے یہی ہے کہ نہیں، جی پر عرب گھنٹے کے امارات میں حساب جو سے ہے نا مل جاتا ہے. وہ آپ وہاں پہ کفیل سسٹم ہے اور وہاں کی کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہے 30-32 روپے. یورو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 300 سم تھنگ ہے اس وقت بھی اگر آپ اس کا ریٹ چیک کریں. تو اگر میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں تو مجھے 1500 یورو اسٹارٹنگ پے مل جاتی ہے. تو میں نے کہنا یار ایسے بڑے زیادہ پیسے اس میں کیا کروں گا. میں کہوں گا میں 500 یورو آپ کھاواں گا، 500 یورو اماں نو بھیجاں گا یا بیگم نو بھیجاں گا اور 500 یورو میں سیو کراں گا. تو پاکستان میں یہ چیزیں نہیں آپ کو ملتی. اور دوسری چیز جو ہے وہ وہاں پہ لیبر لاز اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ انسان اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کرتا ہے. جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو یہاں پہ 15 سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کی میرے خیال سے میڈیکل انشورنس ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. باقی چیزیں جو ہیں انسینٹیوز وغیرہ وہ تو بات کی بات ہے. تو یہ ایک بڑے فیکٹرز جاب ہوتے سیکیور ہیں. بھی نہیں ہے نا. جاب سیکیور بھی نہیں ہے. کسی ٹائم بھی ادھر سیٹ کا موڈ یہ ہے خراب کہ ہونا آپ سیٹ نے نکال ادھر دیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو گورنمنٹ دیکھتی ہے، آپ کی سر فیملی کو میرے دیکھتی جاننے ہے. والے ادھر تھے، کچھ بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے جاننے والے تھے وہ الیگلی گئے تھے. وہ وہاں پہ کام کرتے رہے، انہوں نے وہاں پہ 15-20 سال کام کیا. تو ڈیورنگ ورک ان کا نا ہاتھ مشین میں آ گیا. جب ان کا ہاتھ مشین میں آیا تو ان کا یہ والا ہاتھ تقریباً اپاہج ہو گیا. یہ ایسے تھا، ایسے گرپ ختم ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ وکیل کو ساتھ میں لایا اور انہوں نے ایک آرام سے عدالت میں درخواست دی جی کہ ڈیورنگ ورک میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے. عدالت نے اس اونر کو کہا جی کہ آپ نے اس کو اتنے پیسے دینے، جو کہ پاکستانی، یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں 2010-11 کی. اور اس وقت اس نے پاکستانی 4-5 کروڑ روپیہ لیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ایسا کام ہو تو پہلے تو وکیل ہی نہیں ملنا. جب وکیل ملنا تو جو ہمارے سیٹ ہوں گے ان کے ہم سے زیادہ تعلقات ہیں، انہوں نے سارا کچھ ہی خرید دینا. تو ہمارے خرچے بہت ہو جانے، ہمیں ملنا کچھ بھی نہیں. تو یہ نوجوان نسل ایویں نہیں بھاگتی یہاں سے. یہ ساری جیسے وجوہات ابھی تک سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، کافی نامی گرامی کمپنی ہے، ان کا پانی کا مسئلہ ہے ایسے ہی ہے. اور وہ آج تک کیس ہی چل رہا ہے. بڑے کیسز ہیں، ایک کو نہ آپ ہائی لائٹ نہ کریں، بہت سے کیسز ایسے ہیں. تو لوگ جاتے ہیں پھر یورپ. ہم بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ جائیں گے وہاں پہ کامیاب ہوں گے پھر لوٹیں گے گھر لوں گا. اب سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں گے میرے اندر ایک سب سے جو مین چیز کہ میں یہاں پہ 5 سال کام کروں نا تو مجھے اپنے اوپر یقین ہے کہ میں پاکستان میں 5 سال کام کر کے گھر لے پاؤں گا. وہ اللہ کا کرم ہونا ہے، اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو میں لے سکتا ہوں. بٹ میں اتنا کو مایوس ہوں کہ مجھے نہیں لگتا. اور پاکستان سے لوگ جو یورپ جاتے ہیں ان کا پہلا ذہن یہ ہوتا ہے کہ 5 سال لاواں گے تو آ کے کوٹھی پاواں گے، اگلے 5 سال لاواں گے تو آ کے زمین لاواں گے، اگلے 5 سال لاواں گے تو پھر اینج کریں گے. تو وہ 20 سال کا ٹینیور انہوں نے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوتا ہے. اور گھر والے بھی یہ ہوتا ہے نا یار یہ جائے گا، یہ کما کے بھیجے گا، پیچھے ہم سکون سے رہیں گے. ایسے بس یہ چیزیں جو ہے نا وہ نوجوان نسل. مگر شاہ جی ڈنکی اچھا کیسے لگائی؟ اچھا، یہ ایجنٹ کہاں سے ملا؟ میں بتاتا ہوں. ایجنٹ جاننے والے تھے، انہوں نے ریفر کیا اور وہ کام کر رہے تھے. وہ منڈی باولدین کا کوئی علاقہ تھا. یہ بڑی پرانی بات ہے، 2000 آئی تھنک 10 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ایجنٹ ہے اتنے پیسے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، جو ایج ہے، سوری مسئلہ نہیں ایج ہے، فائدہ ہے. ایجنٹ یہ کہتے ہیں آپ کا بندہ پہنچ گیا تو پیسے دے دینا، نہ پہنچا تو پیسے نہ دینا. ٹھیک ہے. اور ہر بندہ رسک لینے کو تیار ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ یونان لے کے جاتا ہے. ٹھیک. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا، گھر والوں نے کچھ ایگری بھی کیا کچھ ڈس ایگری بھی کیا. بٹ میری ضد اور میری یہاں پہ جو لاپرواہیاں تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ انہوں نے کہا اگر یہ چاہتا ہے. بیٹا جیسا بھی لاپرواہ ہو، ماں کبھی اجازت نہیں دیتی. اچھا، وہاں سے کیسے ملی؟ ماں نے اجازت نہیں دی تھی، ابا نے بھی نہیں دی تھی. ایک بڑا جذباتی سا سین تھا، ایموشنل کر کے. بڑا ہیوی والا. خیر وہ مانے، ہم نے اسے ڈن کی.
دن آیا جی آج ہم نے سفر کرنا ہے. صبح 7 بجے مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور سے جعفر ایکسپریس جاتی ہے. ایجنٹ نے کہا جی آپ اس پہ ٹکٹس دے کے بیٹھ جائیں اور آپ کوئٹے چلے جائیں. پہلے اس نے ہمارے ایران کے ویزے لگوائے, پاسپورٹ. ایران تک ہم لیگل ہی تھے. کچھ لوگ ایران بھی لیگل جاتے ہیں, اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. خیر ہم یہاں سے صبح 7 بجے جعفر ایکسپریس پہ بیٹھے. ایک خواب تھے آنکھوں میں کہ جی اب ہم یورپ جا رہے ہیں. گھر والے روئے, ابا جی اماں بہن بھائی سارے نکلے یہاں سے تو سیدھا پہنچے کوئٹے. 24-25 گھنٹے کا سفر کر کوئٹے. وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ایک دن کا. سدا بار ایک بس جس طرح ڈائیو اور نیاجی ایکسپریس طرح سدا بار ان کا ٹرمینل تھا, وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا. وہاں سے پھر سدا بار ہی کی بس پہ بیٹھے, تقریباً 11 گھنٹے کا ٹریول کیا اور ہم پہنچے تفتان. اچھا جی, اب جب تفتان پہنچے نا تو تفتان پہنچ کے نا بڑا وہاں پہ اتنی زیادہ امیگریشن کی لائن تھی, کافی زیادہ لوگ تھے. تو جو وہ امیگریشن وہاں پہ کرتے ہیں نا آفیسرس جو ہوتے ہیں, اب کا نہیں مجھے پتا, یہ میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. اس نے جب مجھے ایسے کر کے اوپر سے نیچے تک دیکھا نا, کہتا ہے کدھر جا رہے ہیں. تو عموماً ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے جی کہ ہم ایران زیارتوں پہ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ زیارتوں کا ویزا لیتے ہیں ایجنٹس وغیرہ کہ اہل تشیع اور ان کو زیارتوں کا ویزا دیتے ہیں. اس نے کہا جی نہیں آپ زیارتوں پہ نہیں جا رہے. میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں. اچھا ہمیں یہ پکڑتے کہتے ہیں. ان کا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے وہ جو ڈنکرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈنکی لگانے والے, چیتا شوز, شلوار قمیض یا ٹراؤزر شرٹ, چیتا شوز یا جاگرز لازمی ہے. اس ڈنکی کا یہ اہم جزو ہے کہ آپ نے جاگرز وہ لینے ہیں جو ٹوٹے نا. اچھا بیگ میں آپ کے پاس ایک چادر ہونی چاہیے, بنے ہوئے چنے, جیم, اچار, اس طرح کی چیزیں جو آپ کو بھوک لگے تو آپ کھا سکیں. خیر جب وہ نا آفیسر آیا اس نے کہا آپ زیارتوں پہ نہیں جا رہے. میں نے کہا میں اہل تشیع اور میں زیارتوں پہ ہی جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بے شک اہل تشیع ہو لیکن آپ زیارتوں پہ نہیں جا رہے. اس نے میرا سامان چیک کیا, سامان سے وہ سارا سامان نکل آیا اندر سے. تو اس نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا. خیر قصہ مختصر, اس نے کچھ پیسے لیے, ٹھیک ہے پیسے لیے, اس نے میری ایگزٹ کی اسٹیمپ لگا دی. اب جی ہم ایران انو میں ہیں تو وہاں پہ ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں سارے زمین پہ. ہمیں وہ ان کی اسٹیمپ نہیں دے رہے تھے. آؤٹ کی ہم نے لگوا لی پاکستان سے, اب ان کی نہیں لگی. وہ بھی جیسے تیسے لگوائی. تو اللہ کا نام لے کے ہم وہاں سے نکلے تفتان سے زیدان کے لیے. وہاں پہ گاڑی کروائی, زیدان گئے. زیدان جا کے ہم وہاں پہ تھوڑا کھانا شانا کھایا, ریفریشمنٹ کی. اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کم کے لیے. اچھا کم کے لیے نکلے, یہ بھی ٹریول کم کے میلے میں جو بچھڑ جاتے ہیں. نہیں, یہ کم دوسرا ہے, ایران کا شہر ہے کم. اور یہ مذہبی اس طریقے سے بڑا مشہور ہے. مشہد اور کم دو شہر بہت زیادہ ہے. وہ جو کم کا میلہ وہ انڈیا میں لگتا ہے, یہ کم ایران کا ہے. وہاں پہ پہنچے, اب وہاں پہ نا ہمیں ہمارا ایجنٹ مل گیا. جو پاکستانی ایجنٹ تھا اس نے ہمیں نمبر دیا جی کہ اس بندے کو رابطہ کرو. ہم نے اس بندے سے رابطہ کیا, وہ ہمیں لے گیا ایک گھر میں. اس گھر کو کہتے ہیں سیف, ایک ان کا اپنا نا کوڈ ورڈ ہے, اس کو سیف کہتے ہیں. وہاں پہ چلے گئے, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہاں پہ ہم رہے تقریباً 2-3 دن. اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا, ٹیکسی میں بٹھایا, وہ ہمیں ارومیہ لے گئے. اچھا ارومیہ گئے جب, تو ارومیہ سے ہمیں تقریباً وہ جو اچھا یہ جو سارا میں نے آپ کو ٹینیور بتایا نا لاہور سے نکلنے کا, اس میں جیکو آباد میں جا کر نا تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی. وہ بھی اس لیے کہ رات ہو گئی تھی. جیکو آباد اسٹیشن پہ ٹرین رک گئی. انہوں نے کہا جی اب صبح فجر کے وقت یہاں سے نکلے گی, ورنہ وہ راستے میں کوئی ان کا اپنے وہ دہشت گرد وغیرہ ہوتے ہیں, وہ لوٹ لیتے ہیں, مار دیتے ہیں. ہم اس ساری رات وہاں پہ مچھروں میں وداؤٹ لائٹ, ٹرین کھڑی ہوئی ہے جنگل میں, اسٹیشن کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. جب ہمیں رومیہ پہنچایا گیا تو رومیہ میں نا اب بڑا ایک حیران کن سین تھا. جب ہمیں اتارا گیا تو ایک کوٹھی تھی بہت بڑی, بنگلہ. اچھا اس بنگلے کو ہم دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو ایجنٹ ہمیں اس بنگلے سے پیچھے لے کے گیا. اچھا اس بنگلے کے پیچھے کھیت تھے. اس کھیت کے پیچھے یہ جو آرٹیفیشل وہ نہیں شہد پیدا کرتے وہ باکسز, وہ تھے کم از کم 50-100. اس کے پیچھے
एक मट्टी का ना पंजाबी में कहते हैं टारा, मट्टी का कमरा सा था, तो उसमें उसने हमें घुसा दिया, कहता जी ये नहीं आप इधर रुके। हम बड़े परेशान यार, हमने इधर रहना है, हम तो बड़े वो अच्छे तरीके से जा रहे थे, फिर वीज़े भी थे हमारे पास। वहाँ पे जनाब हम रुके हुए तो तकरीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन हमें वेट करना पड़ा क्योंकि एजेंट की अगले एजेंट के साथ सेटिंग नहीं बन रही थी। 4 दिन वहाँ पे हम रुके तो हम फेडअप हो गए, हम 4 लड़के दोस्त बन गए रास्ते में, तो हम फेडअप हो गए। हमने कहा जी नहीं अब हमने ना इससे लड़ पड़ना है, हमने से कहा ना हमें वापस भेज दो। इतनी देर में ना बाहर ना शोर मचा है, फैमिलीज बच्चों की आवाज़ें बंद हो गई आना शुरू हुई। हम थोड़ा सा कॉन्शियस हुए कि ये क्या है। जनाब वहाँ पे हमने देखा कि अफ़गानी फैमिलीज़ आई हैं, तो लिटरली यकीन करें एक औरत प्रेग्नेंट थी, एक उनके साथ जो अंकल थे उनकी तकरीबन 45 ईयर एज होगी, उनकी एक टांग ही नहीं थी, वो बैसाखियों पे थे। उसके अलावा यंग लड़कियां थी, लड़के थे, बच्चियां थी, बच्चे थे। हमने ना उनको ये देख के हमारे अंदर एक ना वो जज्बा सा पैदा हुआ कि अगर ये टांग के बगैर ये बंदा डंकी लगा रहा है और ये प्रेग्नेंट औरत डंकी लगा रही है तो हमें क्या मसला है, हम भी लगाएंगे। हम बैठ गए। अच्छा जी, उन 4 दिनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे, हम सोए हुए हैं, यकीन करें हमारे ऊपर बिच्छू गिर रहे हैं, ये यानी सारे ये एक ही कमरे में? एक ही कमरे में सारे, ठीक है। ऊपर वो कच्ची थी ना, वो जिसे बाले कहते हैं पंजाबी में, वो काने शाने डाल के उन्होंने छत बनाई हुई थी। तो हम सोए में ऐसे ऊपर हम कोई चीज़ गिरी, उठ के देखा है तो झाड़ी है चादर, तो जनाब बिच्छू, 2 बिच्छू चल रहे हैं, उनको मारा है। एक हमें वो एजेंट ने कोई मीठी चीज़ खाने के लिए दी, तो वहाँ पे जगह तो नहीं थी ना डस्टबिन थी, हमने क्या किया, हमने रूम ही रख दिया। सारी रात आप यकीन करें खुदा गवाह है, शहद की मक्खियाँ अंदर आती थी मीठा लेने के चक्करों में, और वो हमें काट के निकल जाती थी। सारी रात हम शहद की मक्खियों से डसवाते रहे। सुबह जब फजर के बाद हमें हो जाए कब मिट्टे नू तो बाहर सुटो, वो शॉपिंग बैग उठा के बाहर फेंका तो हमें सुकून हुआ, फिर हम सोए। अच्छा, अब जी वो मौका आ गया कि हमें रोमिया से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाना था। ये तकरीबन पहाड़ी रास्ता है, 2-3 पहाड़ हमको क्रॉस करके आपने टर्की में इन होना होता है। ठीक। उन्होंने हमें वो जीपें शीपें आई, उन्होंने उसमें डाला, ले गए, और ऊबड़ खाबड़ चश्मों से गुजरते हुए खाइयाँ इधर उधर, और हम एक जगह पे पहुंचे, वहाँ पे एक बंदा खड़ा था जो जिसको एजेंट कहते हैं, डंकर भी कहते हैं, उसके हैंडओवर हमें किया गया, उन्होंने ले गया। अब जनाब हम वहाँ से निकले, और पहला जब मैं पहाड़ चढ़ा हूँ ना तो मैं ठुस हो गया, मुझसे नहीं चढ़ा गया। मेरे साथ दोस्त थे, दोस्त जो रास्ते में बनते, चौधरी आमर, अली रजा गोंदल और एक और लड़का था। इन्होंने क्या किया कि मैंने इनको कहा यार आप मुझे छोड़ दो और आप लोग जाओ। अच्छा, वहाँ पे ये है कि अगर कोई बंदा बीमार होता है ना तो डंकर उसे या मार देता है या छोड़ देता है। मार देना ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर वो बंदा जिंदा सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गया तो ये सारी गेम को पकड़वाएगा, जो 200-300-400 बंदा जा रहा है ना वो सारे पकड़े जाए, तो उसको वो जानबूझ के मार देते हैं। वो लड़कों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसे मूवीज में भी देखा हाँ, जाता है कि वो मारते हैं, रास्ते में पैसे भी मांगते हैं कई जगह पे। पैसे भी मांगते हैं। तो उस उन्होंने मुझे कहा नहीं हमने आपको छोड़ना नहीं। मैंने कहा यार तुसी जाओ, मेरे को नहीं चढ़ाया जाना। उन्होंने क्या किया कि चादर थी, वो मैंने आपको पहले बताया सामान में चादर ज़रूरी है, उन्होंने चादर ऐसे रोल की है, मेरी ऐसे पीछे से डाली है, ऐसे कमर से ऐसे, एक लड़के ने आगे से पकड़ी है वो चादर, और दो लड़कों ने आगे से पकड़ी है और एक लड़का मेरे पीछे। वो आगे वाले मुझे खींचते जा रहे थे, पीछे वाला धक्का दे रहा था, और उन्होंने ऐसे मुझे पहाड़ क्रॉस करवाया। खैर हम टर्की पहुंच गए। जब टर्की पहुंचे ना तो वहाँ पे भी हमें एक सेफ में रखा गया। वो सेफ इससे भी बुरी थी जो मैंने ईरान में आपको बताई है। उस सेफ में हमें उन्होंने रखा 5-6 दिन। 5-6 दिनों के बाद ना जनाब उन्होंने क्या किया कि हमें ना वो ले नहीं रहे थे। गाड़ियाँ आती थी, एपीवी टाइप गाड़ियाँ आती थी फा की, तो उसमें बिठाते थे वो और वो ले जाते थे, हमें नहीं ले जा रहे थे।
تو ہم نے کہا ہمیں جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار نہیں. خیر انہوں نے ایک کنٹینر بڑا سا منگوایا جو اوپر سے اوپن تھا. اس میں نہ کم از کم انہوں نے بٹھائے 80 کے بندے تھے, 80-90 بندے. انہوں نے اس کنٹینر میں بٹھایا اور کنٹینر چل پڑا. اچھا جب ہم کنٹینر میں بیٹھے ہیں نا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے نا اپنے دوست کو کہا پنجابی میں, وہ گوندل تھا, میں نے کہا چودھری, کہتا جی. میں کہا گیم پڑی جانی. کہتا خیر دی گل کرو. میں کہا یار میرا دل کہہ رہا ہے گیم پڑی جانی. ابھی ہم ایسے بات کر ہی رہے ہیں تو سڈن گاڑی رکی ہے, شور مچا ہے, اور سیکورٹی فورسز کے بندے جو آرمی کے بندے تھے وہ کنٹینر کے اوپر چڑھ آئے, اور انہوں نے ایسے نہ اوپر چڑھتے ہی نہ چیمبر مارے ہیں گنس کے. انہوں نے کہا ہلے کوئی نہ, اپنی زبان میں انہوں نے کہا. بٹ ہم نے اس کا اس وقت ہمیں یہ لگا کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ہلا تو اسے گولی مار. اچھا میں نے نا اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا. اب جو برا وقت تھا نا وہ اب سٹارٹ ہوا. پہلے ہم بڑے سکون میں تھے, جو میں نے باتیں کی ہیں شاید یہ سکون کی نہ ہو, لیکن برا وقت وہ صرف مشقت تھی, مشقت. ہاں اب برا وقت سٹارٹ ہوا. جناب ہمیں انہوں نے اتارا ہے, اتارتے ہی انہوں نے ہمارے کپڑے ریموو کروا دیے. ہمارے کپڑے ریموو کروائے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ کی تلاشی لیا انہوں نے. پھر وہ ہمیں ایک جگہ پہ لے گئے, جیل میں. اس جیل میں کیا ہوا ہے جی کہ ہمیں انہوں نے انٹر کیے ہمارے نام وغیرہ. شاہ جی جو پکڑے گئے اور پھر کپڑے اتروا دیے گئے, پھر کیا ہوا؟ آپ کو تو بڑا یہ فنی سین لگ رہا ہوگا, کپڑے اتروا دیے. بہرحال ان کا ایک طریقہ کار تھا, انہوں نے تلاشی دی. اب دیکھنا آپ اتنے سیریس نہ ادھر بنے, ہم دوست بھی ہیں تو اس نہیں لیے وہ تو ٹھیک کچھ ہے, نہ کچھ تو کہیں گے. لیکن یہ سٹوری ایسی ہے کہ اس میں سیریس رہوں گا تو لوگ مزہ آئے گا نا, کیونکہ اگر میں ہنس کے سناؤں گا تو لوگوں کو لگے گا یہ مذاق کر رہے ہیں, بٹ یہ فیکٹ ہے. خیر وہ ہمیں جیل میں لے گئے. جیل میں جب ہم گئے تو وہاں پہ بڑا مزے کا ماحول تھا. مزے کا ماحول سے مراد اس طرح کہ وہاں پہ میٹریسز پڑے ہوئے ہیں, کمبل ہیں, صاف ستھری جیل ہے. ہم جاتے ساتھ لیٹ گئے ہیں جناب, سو گئے, انہوں نے تالا لگایا, سو گئے. صبح نا 7 بجے ٹک 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 دروازے کھٹکنا شروع ہوئے ہیں, اور ہم اٹھے ہیں تو ہمیں یہ لگا لو جی ہوں سانو کوٹ پہن دی, یا یہ کوئی ان کا اپنا کوئی طریقہ ہوگا. بٹ کیا ہوا جی کہ ناشتہ ہے. اب ناشتہ سنیں آپ, بٹر, جیم, سومی ایک بریڈ ہوتی ہے لمبی سی, وہ جوس, زیتون. ہم نے کہا یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کسی جگہ پہ گیسٹ آئے ہیں. ایہی ہونا ہے کہ پھر اسی ایتھی رہیے. ایتھے ہی رویے. دوستوں نے کہا بھی, کہتے یار یہ تو چنگا ہے. اچھا وہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا تو ٹھیک 12:30-1 بجے اب کھانا آ گیا. کھانا جب آیا تو کھانے میں کیا ہے, کوکا کیا ہے, ہاف چکن پیس, اس کے بعد سومی, ساتھ آپ کو سیلڈ. 8 بجے پھر سیم یہی کھانا. ہم نے کہا یار یہ تو بڑے مزے کا سین بن گیا, ہم نے تو یورپ جانا ہی نہیں, ہم نے ٹرکی جیل میں رہنا. تو اچھا جی وہاں پہ جو ایک چیز کی مسئلہ ہوتا تھا وہ آپ کو پتا ہے, میں اسموکر, ہمیں سگریٹ نہیں ملتا تھا. تو اس کا ہم نے توڑ کیسے نکالا کہ وہ فوجی ہمیں نا دن میں ایک دفعہ کچھ بندوں کو باہر نکالتے تھے کہ جاؤ یار صفائی کرو. صفائی کیا ہوتی تھی, باہر لگے ہوئے ایسے ناشپتی کے باغ ہیں, وہ جو پتے شتے گرے ہیں وہ اٹھانے ہیں, اور سیب جو گرے ہیں وہ اٹھانے ہیں, ناشپتی اٹھانے ہیں. ہم نے ان کو کہنا ان کا کیا کرنا, انہوں نے کہنا جیل میں لے جاؤ. ہم نے لا کے سارے بندوں کو دینا, یعنی کہ ہمیں فروٹ بھی مل رہا ہے, جوس بھی مل رہا ہے, زیتون بھی مل رہا ہے, مکھن بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, ہر چیز مل رہی. خیر وہاں پہ کچھ عرصہ رہے ہم. اس کے بعد نا انہوں نے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. ہمارا میڈیکل ہوا, ہمیں ہاسپٹل لے کے گئے. میڈیکل میں ڈاکٹر نے ہمیں پوچھا کہ آپ کو ڈیورنگ کوئی انجری وغیرہ تو نہیں ہوئی. ہم نے کہا جی نہیں. انہوں نے مارا تو نہیں, ہم نے کہا جی نہیں واقعی نہیں مارا. انہوں نے ہماری کپڑے شپڑے اتروائے تھے, وہ تو نہیں. دوسری بات ہمیں یار پتہ ہی نہیں تھا بولنا کیا, ٹرکش لینگویج نہیں آتی تھی. تو جناب اس کے بعد وہ ہمیں اگلے دن کورٹ لے کے گئے. کورٹ میں جج نے ہمیں پوچھا کیا مسئلہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ ہے کیا کہنا ہے. ہم بس سر جھکا کے کھڑے رہے. وہ واپس لے کے آئے تو یہ تقریباً اس سارے سینیریو میں 7 دن لگ گئے انجوائے کرتے ہوئے, اور ہم بڑے خوش تھے کہ بس یہ ہمارا انجوائے پیریڈ ہے. انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے ہمیں ڈپورٹ کرنا تھا, لیکن وایا پلین نہیں کرنا تھا, بارڈر ٹو بارڈر کرنا تھا. اب جناب ہمیں وہ نا گاڑی نکلی,
چلی جا رہی ہے کم از کم. مطلب وہ واپس ایران چھوڑیں گے. ہاں ایران. وہ کم از کم نا 26-27 گھنٹے ہم ٹریول ہم نے کیا کنٹینیوسلی. راستے میں وہ روکتے تھے کسی جگہ پہ. تو جب ہم 27 گھنٹے کر کے تو ہم نا ادھر پہنچے. ایک نا چیک پوسٹ کہہ لیں یا جس طرح وہ نہیں ہوتا, آپ اسے کیا کہتے ہیں, جسے آپ کہہ لیں کہ ایک چھاونی سی ہے. اس چھاونی میں وہ لے کے گئے. وہاں پہ ہم نے دیکھا تو پہلی دفعہ جو ڈنکی کے اوپر, یہ دوسری دفعہ سوری, پہلی دفعہ تو وہ نا جب بچھو شچو گرے, دوسری دفعہ ڈنکی کے دوران ہمیں خوف آیا کہ وہاں پہ بڑے بڑے کتے, اسلحہ اور فوج کے بندے اور پتہ نہیں کیا کیا سیکیورٹی کے بندے. عجیب و غریب سا ماحول تھا, جنگل تھا. اوپر سے رات کا ٹائم تھا, تقریباً 10-11 بجے کا. تو سناٹا تھا, عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں. تو ہمیں بڑا خوف سا لگا. اچھا انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ آج ہم نے آپ کو بارڈر پہ پھینک دینا ہے. جب انہوں نے وہ ہمیں بارڈر پہ, وہاں سے پھر ہمیں آ کے گاڑیوں میں بٹھا کے ہمیں بارڈر پہ لے گئے. اب انہوں نے ہمیں یہ کہا, جب ہم بارڈر پہ, مجھے اندھیرا تھا, یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا اور برف تھی اندر, برف تھی. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے, آگے چلے جائیں. اب رات کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. ہم چلنا شروع ہوئے, وہ ہم پہنچ رہے, دیکھتے رہے. اچھا ہمیں نہیں پتا چلا کیونکہ وہ اینگل اس طرح کا تھا, ہم نا گھما کے نا واپس ٹرکی ہونا شروع ہو گئے. جب ہمارا رخ واپس ٹرکی کی طرف ہوا نا, تو انہوں نے ہمارے اوپر فائر کھول دی. اور آپ یقین کریں, خدا گواہ ہے, مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے گولیاں یہاں سے گزری, ایسے لگی نہیں ہے. یہ خدا کا کوئی کرم تھا, ادھر سے گزری ہے, ادھر سے ایسے اوپر سے. تو ہم جو بندے تھے نا ہمارے ساتھ, کم از کم اس وقت تقریباً 70 کے بندے تھے, کیونکہ 10 بندے ایسے تھے جو وہاں پہ ان کے ساتھ فیملیز تھی, اور ان کو کمانڈر نے کہا تھا کہ میں آپ کو پولیٹیکل اسٹے دلوا دیتا ہوں ٹرکی میں. تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, تو ہمیں انہوں نے واپس پھینک دیا. جناب وہاں پہ فنی سین بھی ہوئے, رونا بھی آیا, خوف. میں نے لوگوں کو دیکھا جو یہ کہتے تھے نا میں گجرات سے 3 بندے مار کے آیا, میں یہ کیتا. وہ لٹرلی اس طرح رو رہے تھے کہ آئے امی جی, آئے ابو جی کہہ کے آوازیں میرے کانوں میں پڑی. اچھا میں نے ہم نے ان کو سمجھایا کہ یار ایسا کرتے ہیں, ہم نہ چلتے ہیں, موو کرتے ہیں, یہاں پہ رہیں گے تو ہمیں وہ شوٹ کر دیں گے. ہم نے دیکھا ایسے اٹھ کے تو سامنے ایک ہمیں پہاڑ نظر آیا, پہاڑ کا ایسے نا کونا سا باہر نکل رہا تھا, جس طرح دیوار کی نکر ہوتی ہے. ہم نا اس نکر سے نا پہاڑ کی ایسے ٹرن لے کے دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئے. جب ہم بیٹھے تو وہ پیچھے سے ٹینک آئے بڑے بڑے, انہوں نے وہ جو ہوتی ہے نا بختر بند گاڑیاں, ٹینک نہیں, وہ آئے بڑی فلڈ لائٹس لگی ہوئی تھی. انہوں نے وہ مار کے دیکھی کہ وہ چلے گئے ہیں ہم لوگ, یعنی کہ ہم ٹرکی کی حدود سے نکل گئے ہیں. تو وہ واپس چلے گئے. اچھا ہم نے وہاں پہ 15 منٹ بیٹھ کے ویٹ کیا کہ اب نہ ہم نے نہ ہلنا ہے نہ جلنا, یہ نہ ہمیں شوٹ کر دیں. جب ہمیں کوئی موومنٹ نہیں نہ آئی, ساری آوازیں ختم ہو گئی, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم ساری رات یہیں پہ رہیں گے. صبح جب روشنی ہوگی دیکھیں گے, پھر ڈیسائیڈ کریں گے کس طرف جانا ہے. اچھا جی, ہم وہاں پہ بیٹھے رہے. آپ یقین کریں وقار صاحب, اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلائے, میں نے کاٹن کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا, اور پولو کی ٹی شرٹ تھی, اور جوگرز پہنے ہوئے تھے, اور برف کا پہاڑ تھا. مجھے ساری رات ٹھنڈ نہیں لگی. میں اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے ویٹ کرتا رہا کہ صبح کا سورج نکلے اور ہم آگے ٹرن کریں, موو کریں کسی جگہ. جناب جب صبح ہوئی, ہم نے ایک نا یہ دیکھا کہ یہ راستہ نیچے کو جا رہا ہے, تو شاید یہی ایران جا رہا ہے, یہ ہم نے اپنا اندازہ لگایا. تو اس وقت سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو ہم 4 دوست تھے نا, میں, علی, عامر اور ایک اور لڑکا تھا, ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا کہ آپ جو ڈیسیژن لیں گے وہی ہوگا. ہم نے کہا جی چلنا ہے. ہم تھوڑا سا چلے, آگے گئے تو آگے سے ایرانی فوج آتی ہوئی ہمیں دکھائی دی. انہوں نے جب دیکھا ہمیں کہ ہم آ رہے ہیں, ٹرکش فوج کی جانب سے ان کو پہلے ہی وائرلیس کر دیا گیا تھا کہ ہم اتنے بندے چھوڑ رہے ہیں, آپ نے ان کو صبح کیپچر کرنا ہے. وہ تقریباً صبح ہمیں 6 بجے انہوں نے دیا. انہوں نے وائرلیس کی کہ بندے آ گئے ہیں, گاڑیاں بھیجیں. گاڑیاں آئی, ڈبل ڈیکر ڈالے تھے, ہم ان میں بیٹھے.
وہ پہاڑوں سے ایسے اوپر نیچے کرتے کرتے ہمیں ایک سیف پہ دے. اب ایران میں نا ایک رول ہے جو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں پہ آئی ڈی کارڈ تب ملتا ہے جب بندہ کم از کم 2-3 سال فوج کی ٹریننگ لیتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں. وہ سارے ہی آرمی والے ہوتے ہیں. ٹھیک. پہلی دفعہ جب ہم ایرانی جیل میں گئے نا تو وہاں پہ اتنے وہ لڑکے تھے عجیب و غریب قسم کے, انہوں نے ہمارے بیگ کھولے, اندر سے ہمارے ساکس نکال لیے, جو صاف کپڑے تھے وہ نکال لی, جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ نکال لی, ہر چیز نکال. ٹھیک. وہاں پہ تقریباً ہمیں نا انہوں نے 4 گھنٹے رکھا. اس کے بعد وہ ہمیں اصفہان لے کے آئے. بڑا خوبصورت شہر ہے, بہت زیادہ خوبصورت شہر ہے. میں اس لیے ہنس رہا ہوں, میرے استاد ہیں, سینئر ہیں, وہ نا بہت زیادہ نیچر لور ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ایک دفعہ نا ہم بیٹھے ہوئے, یار تسی اصفہان ویکھیا بہت خوبصورت ہے. میں کہا میں جیل کٹی ہوتے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ یار میں خوبصورتی تے اینگل نہ پوچھ رہے ہیں, جیلاں کرتا پھرتا ہوتے. وہاں پہ آئے, وہاں پہ جو سب سے برا ہمارے ساتھ ایرانی فوجیوں نے یا وہ جو پولیس والے تھے یا جو بھی تھے انہوں نے کیا, وہ کیا کرتے تھے کہ حالانکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کا ایگریمنٹ ہے, انہوں نے بارڈر ٹو بارڈر ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے اور یہ کچھ ان سے پیسے لیتے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا جی ہم نے آپ کو آگے بھیجنا ہے, آگے جتنے پیسے ہم نہ پہنتے. ہمارے پاس پیسے تھے لیکن ہم نہیں بتانا چاہتے ہمارے پاس پیسے ہیں, سارے بندوں کے پاس. کچھ پیسے انہوں نے ہمیں لیے, کچھ پیسے انہوں نے ہم سے لیے. ایک بس آئی, اس میں بٹھایا, وہ خوبصورتی اصفہان کی دکھاتے ہوئے ہمیں نا ایک اور شہر لیا. ایران میں جو سب سے غلط چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیلیں جو ہے نا وہ موسٹلی زندان ہے, یعنی کہ بیسمنٹ میں, اوپر نہیں ہوں گی, بٹ جو جہاں پہ ہمیں رکھتے تھے نا وہ زندان تھا. جب انہوں نے ہمیں اصفہان سے آگے موو کیا نا تو انہوں نے ہمارے شوز اتروا دیے, سوکس اتروا دیے, ہماری بیلٹس نکلوا دیں. ایک لڑکا میں ہوں, میرے ہاتھ میں ایسے ایک لڑکے کا اور ہاتھ, ادھر والے ہاتھ میں ایک اور ہاتھ, ایسے کڑیاں لگا کے وہ ہمیں پیدل لے کے جاتے تھے. تو مارتے بھی تھے جب پیسے نہیں دیتے تھے. پھر وہ ہمیں ایک جیل میں لے کے گئے, وہاں پہ ہمیں انہوں نے رکھا, وہاں پہ تقریباً ہمیں 3 دن رکھا. ان 3 دنوں میں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ مارا, بہت ہی زیادہ مارا. وہ بجلی کی ایک تار ہوتی ہے جس کے اندر 7-8 تاریں ہوتی ہیں, وہ تار کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا تھا, اس سے مارتے تھے. وہاں سے پھر انہوں نے ہمیں کہا جی پیسے دیں. میں نے لڑکوں کو کہا کہ یار, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا انہوں نے ہمیں لیڈر مان لیا تھا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہی ہوگا. تو پیسے اکٹھے کیے, ان کو کہا ہمارے پاس یہی ہے, آپ کی مہربانی. وہاں سے ہمیں لے کے آئے, پھر ایک زندان میں انہوں نے وہ آگے ڈالا. اس زندان کا نقصان یہ تھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا مجھے نہیں پتا تھا. جب وہ دروازہ بند کرتے تھے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ساتھ والا بندہ کون ہے. اتنا اندھیرا تھا, خوف کا عالم ہوتا تھا. مارتے بھی تھے. وہاں سے نکالا, پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کی. مارتے وہ تب تھے جب وہ ہم سے پیسے مانگتے تھے اور ہم ان کو پیسے نہیں دیتے تھے, حالانکہ وہ انلیگل کرتے تھے, لیگل نہیں. ٹھیک, اچھا جی. وہاں سے ہمیں وہ لے کے آئے تہران. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ڈنکی لگائی تھی تب روزے تھے, اور جب میں واپس تہران پہنچا تھا تو چھوٹی عید کا پہلا دن تھا. ٹھیک, تو میں وہاں پہ ہم بیٹھے نا, تو وہاں پہ ایران کی کچھ عورتیں ہیں, انہوں نے صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں دے دی تھی. صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں. تو انہوں نے ایسے نا, میں نے پہلے بتایا زندان ہے, اوپر وہ روشن دان ٹائپ تھا, وہاں سے نیچے پھینکا ایسے سامان. آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں نا اس کے بعد, چونکہ میں میڈیا سے وابستہ ہو گیا, تو اس کے بعد ویسا سین میں نے غزہ میں دیکھا. خوراک کو حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا کہ جب انہوں نے ہماری طرف کھجوریں اور وہ روٹیاں پھینکی نا, تو لڑکوں نے ایسے چھینا تھا کہ ایسے ہاتھوں کے نا جو نیلز ہیں نا, ان میں دوسرے لڑکوں کی سکن آ گئی تھی, بلڈ خون آنا شروع ہو گیا تھا ہاتھوں سے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے لوگوں نے نا وہ ایک ایک کھجور, ایک ایک روٹی کا ٹکڑا ان کو ملا تھا. تو پھر جناب وہاں پہ میں انہوں نے رکھا تقریباً 3 دن. کوئی کھانا وہ بڑا گندا سا دیتے تھے. ٹرکی میں کھانا بڑا اچھا ہوتا تھا, یہاں پہ کھانا ہوتا تھا ابلے ہوئے چاول ہیں, بیچ میں مونگ کی دال ہے, چاولوں میں گھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ کھانا ہے ہم نے، واش روم سے پانی پینا جا کے، ٹھیک ہے، اور کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی صحیح مشکل وقت ایران میں ٹرکی میں اتنا مشکل وقت نہیں تھا، وہاں پہ بھی مشکل وقت تھا. جیل تو جیل ہوتی ہے، چاہے بادشاہ آپ کاٹ رہا ہو، بالکل ایسے قید قید ہی ہوتی ہے. ٹرکی میں بھی قید تھی، لیکن وہاں پہ نا فیسلٹیز بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنا فیل نہیں ہوا. سوتے تھے، ہر چیز تھی. ایران میں تو سونے کے لیے بستر بھی نہیں تھے، فرش پہ ہی سونا ہے. اور یہ کیا کرتے تھے ایرانی کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے نا بڑے بڑے فینز آن کر دیتے تھے. سردیوں کے دن تھے، سردیوں کے دنوں میں فینز آن کر دیتے تھے. ہم ساری رات ایسے ٹھٹرتے رہتے تھے، نہ اوپر چادر نہ کچھ. جو ہماری چیزیں تھیں وہ انہوں نے چھین چھون لی، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا. تو ساری رات ہم نا ایسے گزارتے تھے، کبھی واش روم کے اس طرف ہو جانا، کبھی دروازے کے اس طرف ہو جانا کہ ہوا نہ لگے. بٹ اتنے بندے تھے کیسے گزارا کرتے. پھر جناب انہوں نے 3-4 دن بعد پھر وہی مار کٹائی شروع کی. پیسے، اب پیسے تھے نہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے مزید کتنی جیلوں میں جانا ہے، ورنہ ہم اس حساب سے توڑ کے دیتے. خیر ہم نے ان کو کچھ پیسے دیے. انہوں نے کیا کیا، ہمیں نا ٹریول کروایا تقریباً 25 گھنٹے، اور وہ واپس ہمیں تفتان بارڈر کوئٹہ لے آئے. ٹھیک. اچھا، اس سارے مزے میں نا ایک اچھا واقعہ ہوا تھا. ایک ایرانی فوجی تھا جو ہماری، جس کی نا میری بس میں ڈیوٹی تھی، یعنی کہ جس بس میں ہم تھے نا اس میں ڈیوٹی. اس لڑکے نے، اللہ اس کو زندگی دے، اس نے اتنا اچھا کوآپریٹ کیا. اس نے مجھے کھانا، صرف مجھے، پوری بس کو نہیں، صرف مجھے کھانا لے کے دیا. جب وہ کسی جگہ پہ، ایران میں نا ایک اور وہ ہے سین ہے کہ وہاں پہ بس ہر اذان کے وقت مسجد کے باہر رکتی ہے، لیکن وہ باؤنڈ نہیں کرتے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. مسجد ہے، ساتھ کیفیٹیریا ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ لے، جس نے کنٹین میں جانا ہے وہ کنٹین میں چلا جائے. وہاں پہ میوزک لگا ہوا، آپ کافی لیں، چائے لیں، جو مرضی لیں، اسنیکس وغیرہ لیں، کھائیں پئیں. ڈرائیور آئے گا، سائرن دے گا، آپ نے گاڑی میں سوار ہونا ہے، بس چل پڑے گی. اس نے مجھے وہاں پہ وی آئی پی کھانا ڈیورنگ، یعنی کہ کافی عرصے کے بعد قید میں لا کے دیا. وہ جو ایک کھانا، میں اس کو کہا میرے پاس پیسے نہیں کرتا، میں تم سے پیسے مانگے بھی نہیں، میرا دل کیا میں تمہاری ہیلپ کروں تو میں تمہیں کھانا کھلا دوں. خیر میرے پاس اس وقت نا ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل تھا جو میں نے رابطہ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا گھر والوں سے. وہ موبائل میں نے اس کو گفٹ کیا. میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یہ موبائل میری طرف سے تم گفٹ رکھو. میں نے کو گفٹ کیا. خیر ہم اب تفتان آ گئے. جب ہم تفتان آئے تو بس پھر پاکستانی وہاں پہ ہمیں انہوں نے ریسیو کیا. پھر حوصلہ افزائی ادھر ہوئی. میں اللہ ایسی ویسی. اچھا یہ تھا کہ ہمیں یہ لگا کہ اب ہم اپنے ملک میں آ گئے، ہماری کچھ قسم پرسی ہوگی، کچھ ہمیں حوصلہ دیا جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے جناب پانی والا پائپ پکڑا اور ہمیں مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا. اچھا ان کو یہ لگا کہ میں ایجنٹ ہوں. انہوں نے مجھے اتنا مارا، وقار صاحب اتنا مارا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں گر گیا زمین پہ، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں زمین پہ لیٹا ہوا، بس اوندے منہ پڑا ہوا تھا ایسے الٹا. تو میں جب سانس لے رہا تھا نا تو میرے منہ میں ریت جا رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ریت کو نکالنا کیسے. تو وہ میری ادھر سے رالیں ٹپک رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی ریت بائنڈنگ کر رہی ہے. خیر تو جناب وہاں پہ بھی ایک سین ہوا. اللہ پاک آزمائش میں ڈالتا تھا لیکن معجزہ بھی ساتھ ہی کر دیتا تھا. وہاں پہ ایک بیلجیم کا جوڑا آ گیا. وہ تھے سیاہ، بیلجیم کے گوری گورا تھے، تو میاں بیوی تھے. تو ایک ایف آئی اہلکار نے وہ گوری کو دیکھ کے پاگل ہو گیا. اس نے اس کے ساتھ بےہودہ حرکت کر دی کہ یہ تو گوری ہے، اس نے کیا کہنا ہے. بٹ وہ لوگ ماشاءاللہ پھر گورے تھے، انہوں نے کافی وہاں پہ چیخ چاڑا ڈالا، پروٹیسٹ کیا. اب جو مزے کی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ ایف آئی اے کے ہم پاس تھے، اور بارڈر فورس جو ہوتی ہے پتہ نہیں وہ وہاں پہ ایس ایف تھی یا بارڈر سیکورٹی فورس تھی، ٹھیک ہے. ان میں سے ماشاءاللہ کسی کو انگلش آتی نہیں تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو ڈیل کیسے کرنا. تو میں جب اٹھا نا، میں نے دیکھا کہ یہ گوری لڑ رہی ہے گورا. تو میں نے اس جس ایف آئی اے والے نے مجھے مارا تھا، وہ پتہ نہیں بارڈر سیکورٹی فورس کا بندہ تھا یا ایف آئی اے والا تھا، انہوں نے مجھے مارا تھا. تو کنفرم نہیں ہے وہ کون سا اہلکار تھا، بٹ تھا تو سرکاری جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پوچھا نا کہ مسئلہ کیا ہے. کہتا ہے یار یہ پاگل ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا.
ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا تو یہ اب لڑ رہا ہے۔ میں نے نہ اس کو کہا مجھے انگلش آتی ہے میں اس سے بات کروں، کہتا ہاں ہاں کرو۔ میں نے نہ کسی طریقے ہم دونوں میاں بیوی کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، ورنہ وہ کہہ رہے تھے ہم اپلیکیشن دیں گے، اپنی ایمبیسی کو بتائیں گے، یہ کریں گے، تو ان کو ٹینشن لگ گئی۔ تو میں نے جب ان کو انگلش میں کنونس کرنے کی کوشش کی تو وہ مان گئے۔ جب وہ مانے تو میں ہیرو ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو لڑکا بڑے کام کا ہے۔ اچھا جی، اب وہ جناب مجھے تھوڑا سا پروٹوکول وہاں پہ بھی ملا، لیکن آفٹر کٹ کھانے کے بعد، چنگی بھلی جسے کہتے ہیں نا، مار کھانے کے بعد مجھے پروٹوکول ملا۔ وہ جو ہوتا نا گھر میں کسی شرارت کسی کی ہاں پڑ جا نہیں، نہیں یہاں پہ تو شرارت اپنی تھی نا، ڈنکی ہم نے لگائی ہوئی تھی، کٹ ہمیں پڑ مگر ادھر تو ایجنٹ بن گئے نا۔ ایف آئی اے میں ایسا ہوا کہ ادھر بارڈر پہ انہوں نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ آپ پیسے دیں گے تو آپ کو لے کے جائیں گے، جو پیسے نہیں دے گا اس کو مار پڑے گی۔ اچھا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا مجھے اللہ نے عزت دے دی، انہوں نے مجھے کہا کہ تم سپیئر ہو، اس اسکیم سے تم باہر ہو، تمہیں ویسے ہی لے جائیں۔ وہاں پہ انہوں نے ایک حوالہ سی بنائی ہوئی تھی، اس میں بند کر کے لڑکوں کو اتنا مارا کہ بڑے بڑے خوبصورت اور نوجوان لڑکے۔ تو وہاں پہ نا میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ لعنت ہو ایسی ڈنکی پر، بڑے بڑے سونے ماواں دے پتر ایسے ڈنکی نے رول چھڑے۔ یہ پنجابی میں میرے سے جو بن سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے ان کو کہا تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں لے لو ان سے، ان کو میری میں نے سنی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو ہے لو۔ پیسے انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں دینے تھے، اپنی جیبوں میں جانے تھے۔ یاد ہو نا، گورنمنٹ کے فنڈ میں جانا ہے، پھر بندہ دے بھی دیتا ہے۔ گورنمنٹ کے فنڈ میں کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو ان کو ہم لے کے وہاں، میں نے کہا وہاں سے 3 بسیں آئیں، وہ آلریڈی آنی تھی۔ مار ہمیں اس لیے رہے تھے، پریشر اس لیے ڈال رہے تھے کہ جلدی جلدی پیسے دیں، بسیں آنے والی ہیں، بسیں آ گئی تو انہوں نے پیسے نہیں دینے۔ خیر انہوں نے مارا، مارتے مارتے پیسے لے کے جی کچھ بھی، وہاں سے 3 بسیں لی، نکلی جناب تفتان سے کوئٹہ تک، تقریباً 11 گھنٹے لگ گئے۔ اب ہم کوئٹہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک سیکٹر کہہ لیں یا سینٹر کہہ لیں، واٹ ایور جو بھی ہے، وہاں پہ ہمیں روکا ہے۔ وہاں پہ اب ہماری گنتی جاتے ساتھ ہی بڑے عجیب طریقے سے ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ گنتی کرنے والے کو 100 تک گنتی نہیں آتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 10، 1 2 3 4 10، 2 10، یعنی کہ وہ اگر ہم 200 لڑکا ہے نا تو وہ 200 نہیں ہے، وہ 20 10 ہے۔ ان کی نظر میں وہ 20 10 ہے، انہوں نے سائڈ پہ کیے ہوئے۔ اچھا، اب اس گنتی کا ہمیں نقصان کیا ہوتا تھا؟ نقصان یہ ہوتا تھا کہ 2 شفٹیں ہوتی تھی۔ اللہ بھلا کرے، اب پتہ نہیں سسٹم چینج ہو گیا یا نہیں، 15 16 سال پرانی بات ہے۔ جب شفٹ چینج ہونی ہے نا تو گنتی ہونی ہے۔ اگر کوئی بندہ کم ہو گیا نا تو وہ کام ہمارے میں سے نہیں ہوا، ان کے گننے میں کام ہوا ہے، پھر ہمیں کٹ پڑنی ہے، بندہ کتنے کیتا جی، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ بڑھ گیا، مثلا اس نے 20 10 اس طرف کی ہیں تو وہ 20 10 نہیں ہو رہے، وہ 21واں 10 بھی شروع ہو گیا، تو پھر ہمیں کٹ پڑنی ہے، یہ باہر کا بندہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اسی کہنا یار اسی کہڑے صاحب نو پھنس گئے ہیں۔ اور مارتے تھے وہ پانی کے پائپوں کے ساتھ ماشاءاللہ، اور اس پائپ کی اتنی دہشت تھی کہ وہ جب بھی شفٹ چینج ہوتی تھی نا تو ہم ایسے لیٹے ہوتے تھے، حوالات ٹائپ بنی ہوئی تھی، فرش پہ لیٹتے تھے، وہ آ کے ایسے پائپ صرف دروازے کے ساتھ ٹھن ٹھن کرتا تھا تو سارے پیروں سے کھلو جاتے تھا، کوئی ایک ہی ہو گیا، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہوں پہن لگی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز بھول گیا ہوں ایڈ آن کرنا، تو ادھر تفتان بارڈر کی جب مجھے پہلے دن مار پڑی نا تو اتنی پڑی کہ نا، کھانے والا آیا، ہوٹل والا، اس نے کہا کھانا، تو لڑکوں نے کہا وہ جو میرے دوست تھے ہاں کھانا کھانا ہے، تو اب مجھے کوٹ پڑ گئی تھی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا وہ بیچارے بھی کیا کرتے ہیں، دے رہا تھا تو سالن انہوں نے اپنی طرف سے نا میرے لیے سالن بچا کے رکھا، پلیٹ کا ڈیزائن کچھ اس طرح کا، مجھے کہتے ہیں اٹھو موشو تو وہ روٹی کھا لو۔ اٹھا، واش روم گیا، وہ گندی سی ٹوٹی تھی، پانی جس طرح کا بلوچ ایریا میں آتا ہے ویسا، منہ دھویا، میں نے روٹی پکڑی، میں نوالا توڑ کے ایسے سالن لگاؤں، نوالا منہ میں لے کے جاؤں، نوالا حالی، میں پلیٹ کو دیکھوں کوئی یار اس میں سالن ہے، میں نے بھی نوالا لگایا، نوالا حالی، چکر کیا ہے، غلطی ہوگی، مار پڑی ہوئی تھی، ہوش نہیں تھی۔
دوسرا نوالا توڑا ایسے پلیٹ کے میں اندر لگایا, منہ میں لے کے کہ نوالا کھا لی. میں نے پلیٹ کو الٹا کر کے دیکھا تو اس میں سالن نہیں تھا, سالن کا ڈیزائن بنا ہوا تھا, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں روٹی سالن کے ساتھ کھا رہا ہوں. یعنی کہ اس طرح کے سین ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب جب ہم کوئٹے آئے تو کوئٹے میں معرف تو ہمیں بہت پڑتی تھی, سب کچھ پڑتی تھی. وہاں پہ وکیل آ گئے, انہوں نے ٹائمر لگائے ہوتے تھے اپنے موبائل میں 1 منٹ بات کرنے کا 500 روپے. ٹھیک ہے, تو پیسے نہیں تھے, تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کو آزاد کروائیں گے, آپ ہماری گھر والوں سے بات کرا دو, ہم آپ کو آزاد کرا دیں. اس نے, میں نے کہا یار میرے ابو کا نمبر ہے وہ ملا دو, تمہاری مہربانی ہے. اس نے میرے ابو کا نمبر لیا, ملایا, میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. ابو نے مجھ سے بات کی تو ابو رو پڑے. ابو کہتے یار تم صحیح تے ہیں, تینوں کچھ ہویا تے نہیں؟ میں نہیں. میں کہا ابو ہے وکیل صاحب جننے پیسے کہتے ہیں انہوں ٹرانسفر کر دو. ابو کہتے ہیں یار تو پیسے نو چھڈ, تو مجھے صرف اینا دسنا ہے کہ تو ٹھیک ہے نا, تینوں کچھ ہویا تے نہیں؟ میں کہا ابو جی مجھے کچھ نہیں ہوا. اتنی بات کرو تو وہ 1 منٹ کا ٹائمر لگا تھا, موبائل بند ہو گیا. ہے ہمیں جناب وہ لے کے جانے لگے عدالت میں. اب ہمیں جج کے سامنے پیش کرنا تھا, جج نے وہاں پہ ہمیں فائن کرنا تھا. نصیب خراب, ابھی 2 دن کی کوٹ اور نصیب میں لکھی ہوئی تھی. جب ہم جا رہے ہیں تو کوئٹہ میں نا, آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا عدالت میں, جس میں وکیل شکیل مرے. ویسے تو وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں, یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بیک ہوا تھا. ٹھیک. جب ہم اس عدالت کے باہر پہنچے ہیں وہاں پہ خود کچھ اٹیک ہو گئے. اٹیک ہوا ہے تو بگدڑ مچ گئی, ہمیں واپس گاڑیوں میں واپس لے آئے. 2-3 دن پھر معاملات نارمل ہونے میں ٹائم لگ گیا. پھر انہوں نے ہمیں 3 دن بعد جج کے سامنے پیش کیا. جج کے سامنے جب پیش کیا, اللہ آپ کا بھلا کرے وقار صاحب, تو جج نے ہمیں اس وقت 25,000 روپے فائن کیا فی بندہ. اب یہ 25,000 روپے اس نے کیوں فائن کیا تھا؟ یہ وہ فائن تھا جو انہوں نے ٹرکش اور ایرانین گورنمنٹ کو دینا تھا پاکستانی گورنمنٹ نے. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ یہ اللیگلی بہت زیادہ جاتے تھے لوگ, تو مشرف دور میں یہ ہوا تھا. مشرف کی ٹرکی میں بہت فین فالوئنگ, بہت زیادہ. اگر آپ کبھی ٹرکی جانے کا اتفاق ہونا تو آپ مشرف کا نام لے تو وہ کہتے ہیں مین لائن, ہی از لائن, یہ کہتے تھے اس وقت. اب پتہ نہیں شریف برادران کی ہو, مجھے نہیں پتہ. تو مشرف نے کہا تھا یار میرے یہ بندے ہیں, میرے ملک کے بندے ہیں, مجھے بتا کے نہیں آتے, اپنے فیوچر کے لیے آتے ہیں, تو آپ ان کو مارا نہ کریں, آپ انہیں ہمیں دیا کریں, جتنا خرچہ آئے گا ہم آپ کو پے کر دیں گے, جتنے ڈالرز بھی آتے ہیں پر پرسن. تو وہ جو 25,000 روپے ہمیں فائن ہوا تھا نا, اس میں گورنمنٹ نے ادھر کا خرچہ کچھ ایران بھیجنا تھا, کچھ ٹرکش گورنمنٹ کو جانا تھا, وہ خرچہ یہ جانا, اس سینس میں ہمیں فائن ہوا. ہم نے وہ فائن پے کیا. ابو نے وکیل کے اکاؤنٹ میں پیسے کرائے, وکیل نے اپنی فیس لی, ساتھ جناب فائن پے کیا. اچھا جی, اب یہ واقعہ ہے 3 بجے کا دوپہر. اب جب ہم کوئٹہ سے نکلنے لگے نا, تو کوئٹہ سے پہلے ہم نے آنا تھا لورا لائی, وہاں سے ہم نے آنا تھا ڈی جی خان, وہاں سے پھر ہم نے پنجاب میں انٹر ہونا تھا, وہ یہیں کہ ڈی جی خان سے آگے. جب ہم وکیل نے ہمیں نا ڈرا دیا, اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا, یہ لوگ مار دیتے ہیں, اپنا خیال رکھنا, اللہ کے والے. اس نے ہمیں ڈرا دی. ہم اب جناب کوئٹہ سے نکلے, لورا لائی کا سفر کم از کم اس وقت ہمیں کو 8 گھنٹے لگے. ہاں, جب ہم لورا لائی پہنچے تو وہاں پہ ایک ہی بس تھی لاسٹ, سناٹے اڈے پہ. اس بس میں بیٹھے. اب ادھر سے بھی ہمیں لوگوں نے ڈرا دیا کہ بھجن اترنا نہیں ہے, بلوچ مار دیں گے. آپ یقین کریں لڑکوں کو واش رومز آئے ہوئے ہیں, بھوک لگی ہے, کسی کو وامٹ ہو رہی ہے, مجال ہی نہیں ہے کوئی بندہ آف کر دے. وہاں سے ہم جب ڈی جی خان آئے نا, تو ڈی جی خان اڈے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ کو شہزاد علی اصغر کا جھولا ملتا ہے, سرکار وفاق عالم نظر آتا ہے. تو جب میں نے وہ دیکھا نا, تو مجھے ایک سکون سا, میں نے کہا یار یہ اب میں اپنے ایریا میں پنجاب میں آ گیا, اب کوئی مسئلہ نہیں. آپ یقین کریں لڑکے تھے, پیسے پاس تھے, ابا جی نے بھیج دیے تھے. جب ابا تھے تو پھر زندگی کچھ اور تھی. تو ہم نے نا, ہم پہلے کے کپڑے لیے, ہم نے ٹراؤزر اور شرٹ. اس کے بعد ہم ایک حجام کی شاپ پہ گئے, وہاں سے ہم نے شیو کرائی. کم از کم کوئی 35-40 دنوں بعد ہم نہائے.
اس کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی، تو ہم ایک ہوٹل پہ، تو ہوٹل والا کہتا ہے سر کڑی ہے، اجری ہے، بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، چکن ہے، سبزی ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے، کیا لے کے آؤں؟ میں نے کہا پھر بول کیا کیا ہے، یہ بڑا اچھا لگا سن کے کہ یہ چیزیں کھانے والی ہیں، وہ کھائی نہیں تھی، 35-40 دنوں سے بھوک کاٹ رہی تھی. خیر اس نے دوبارہ رپیٹ کی چیزیں، میں کہا دال ہے چنے کی، کہتا بالکل ہے. میں نے کہا اس کو لے اچھے طریقے سے فرائی کر، اوپر ڈال مرچیں سبز، لے کے وہ لے کے ہم نے کھانا کھایا. وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ایک ایک چینک چائے کی پی، یعنی کہ چائے کی اتنی وہ تروٹک تھی نہیں جسے کہتے وہ ہو رہی تھی. پھر وہاں سے ہم نے سگریٹ لیے. اچھا پھر اب ہم اپنے ایریا میں آ گئے تھے، حرکتیں پاکستانی ٹھیک نہیں کرتے، ہم نے بھی نہیں کی اللہ کے حکم سے، پیسے بھی آ گئے تھے. پھر ہم نے کیا کیا، وہاں پہ اسپیشل ایک گاڑی بک کروائی. میرے ابو اتنے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے کہ ہم نا ڈی جی خان پہنچتے تک نا 11 بندے رہ گئے تھے. تو ابو نے کہا تھا 11 کے 11 لڑکے گالانے چاہیے، کوئی بچہ جانا نہیں چاہیے. وہاں سے اسپیشل اے پی وی کروائی، اونچی آواز میں گانے سنتے ہوئے راستے میں جگہ جگہ رک کے بسکٹ نمکو کولڈ ڈرنکس پیتے ہوئے. لاہور آئے، جب لاہور آئے تو ابو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے، گلے لگے، ماتھا وغیرہ چوما، اندر آئے. پھر ان 11 لڑکوں کو رات کا کھانا دیا. پھر صبح رات وہ ادھر ہی میری طرف ہی رکے، پھر صبح کا ناشتہ کروایا. اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر گئے. اس سارے سین میں نا میرے ساتھ جو میرے میں سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی نا، وہ یہ آئی تھی کہ مجھے بیڈ پہ نیند نہیں آتی تھی، میں فرش پہ سوتا. میں 4 پہ یا بیڈ پہ لیٹتا تھا نا تو مجھے الجھن ہوتی تھی. میں فرش پہ لیٹ کے سوتا تھا سردیوں کے دن تھے، تو ابو مجھے دیکھ کے روتے تھے کہ میرے بیٹے کو ہو کیا گیا. بٹ ہوا کچھ نہیں تھا، وہ عادت ہو گئی تھی فرشوں پہ لیٹ لیٹ کے. یہ ساری سٹوری ہے، اس طرح ڈنکی لگائی اور پھر زندہ سلامت آ گئے. اس کے بعد پھر جرنلزم وغیرہ. مگر جو موویز میں دکھایا جاتا ہے یہ اور خبریں آتی رہتی ہیں جس سمندر میں کشتی ڈوب اچھا گئی، یہ سارا کچھ. ہاں یہ ہم نے جو ڈنکی 2-3 قسم کی ہے. ایک لوگ بائر لگاتے ہیں، اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں، ان کی سیٹنگ ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ پہلے، اب کا نہیں پتہ. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ کسی کا ہوتا ہے، فیس میچ کر کے اس کو چڑھا دیتے ہیں، نکل گئے. ایک ہوتی ہے بائی شپ بائی سی، وہ لیبیا سے لگتی ہے، لیبیا سے اٹلی جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک ڈنکی لگتی ہے جو آپ نے ڈنکی مووی بھی دیکھی ہوگی، پاکستانی اور انڈین اداکاروں، وہ امریکہ کے لیے لگتی ہے. وہ برازیل سے لگتی ہے، اس میں برازیل کے وہ کوئی جنگل ومگل ہیں ان سے گزرنا ہوتا ہے. تو یہ جو شپ والی آپ نے بات کی ہے یہ لیبیا سے لگتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں سے ایران عراق جاتے ہیں، وہاں سے لیبیا، یا پھر دبئی سے لیبیا جاتے ہیں، پھر لیبیا سے آگے بائی سی وایا سی جو ہے وہ انہوں نے ادھر جانا ہوتا ہے اٹلی. اور جب وہ اٹلی پہنچ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ڈنکی کی اور صورت بھی ہے، ٹرکی سے لگاتے ہیں لوگ. وہ یہ ہے جی کہ ایمبولینس میں ڈال دیتے ہیں، پیشنٹ ہے، یونان لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں. مختلف طریقے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے، لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو کی تھی وہ خشکی کا راستہ تھا، اور صرف خشکی کا نہیں تھا، پہاڑی تھا، اور پھر پہاڑی ہوئے ساتھ سے. آپ کیا مشورہ دیں گے جو لوگ جانا چاہتے ہیں؟ اچھا میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ نہیں کرنا چاہیے. جو اب دیکھیں میں نے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، اور اس کے باوجود میرا رزق جو میں ڈھونڈنے نکلا تھا وہ پاکستان میں. تو یہ بات میں اگر آپ کو 2010 کی سنا رہا ہوں تو اس وقت 2025 ہے، تو 14 سالوں سے میں پاکستان میں ہوں. اس کے بعد مجھے اللہ نے میرے پہ ترس کھایا، احسان کیا. میں حسن نثار، حفیظ اللہ نیازی، اور یا مقبول جان، طارق متین، اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو اس کا یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ رزق اللہ نے میرا پاکستان میں لکھا. تو میں رزق کی تلاش میں گیا ضرور تھا، بٹ وہاں پہ میرے نصیب میں نہیں تھا. میں نے وہ راستہ میں نے غلط خود چوز کیا تھا. اللہ نے میرا نصیب پاکستان میں رکھا تھا، یہاں پہ تلاش کرنے کی بجائے میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ میرا نہیں تھا، مجھے واپس آنا پڑا. اب میں یہاں پہ کہا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ نہ لگائیں، کوشش کریں، یہیں پہ محنت کریں. اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، ضرور دے گا. اور اگر آپ کا یہاں پہ نصیب نہیں ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی ایسے ذرائع بنا دے گا، ایسا راستہ بنا دے گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. بالکل ایسا. یہی مشورہ ہے میرا. تھینک یو شاہد.